جس طرح فلسطین پر اسرائیل نے اپنی پوری قوت سے یلغار کر دی ہے اور کل جو 40 سے 41 کلومیٹر طویل پٹی ہے اور کوئی 11 کلومیٹر چوڑی ہے اور کہیں اس سے بھی کم، اس چھوٹے سے علاقے کے اوپر پوری جو ہے نا وہ ایک اتنا زیادہ بارود برسایا گیا، اتنی بڑی فوجی قوت کے ذریعے سے اس کے اوپر جپٹا گیا کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 ایٹم بمز کے برابر بارود اس پر یعنی اس نہتی آبادی کے اوپر برسایا جا چکا ہے۔ اور یہ وہ آبادی ہے جو ایک عرصے سے چاروں طرف سے جو ہے نا وہ اس کو دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے اور اس کی ضروریات زندگی تک انہیں نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ ایک عرصے سے ان کا محاصرہ کیا گیا اور اس کو اوپن یعنی دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جس طرح مغرب کی یعنی جو انسانیت دوستی اور اس کے انسانی حقوق کا جو مطلب غلغلہ تھا اور جو اس کا ایک بھرم کسی حد تک ہی صحیح، پہلے بھی تو ایسے واقعات ہوتے رہے، مگر وہ بالکل ہی جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا ہے۔ وہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر والی کیفیت بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور حیرت ہے کہ کس طرح آج کے اس دور میں جسے ہم تہذیب اور یعنی تہذیب یافتہ ایک دور کہتے ہیں اور انسانیت ترقی کر چکی ہے اور مہذب ہو چکی ہے، اسپتالوں کے اوپر بم برسائے جائیں اور اسپتالوں کے فیول تک کی لائنز کاٹ دی جائیں اور لوگوں کو انستھیزیا کے بغیر آپریشن کرنے پر ڈاکٹرز مجبور ہوں اور ڈاکٹرز موبائل کی روشنی میں آپریشن کر رہے ہوں، اور لوگوں کو جو ہے وہ زخمی لوگوں کو بھرے ہوئے اسپتالوں کو پھر سے بمباری کا نشانہ بنایا جائے اور پینے اور کھانے کی چیزوں کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، نہ جانے دیا جائے، اور یعنی اگر 10-11 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں تو جس میں 4,500 یا 4,500 بچے شہید ہوئے اور 3,000 عورتیں شہید ہوئی ہیں۔ تو یہ جو مغرب بچوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق اور انسانیت کے حقوق، وہ تو ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کی حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، وہ تو بالکل ایکسپوز ہو گئے۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں، جو گلوبل ولیج ہے، اس کی باقی جو کردار ہیں اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس پر باقی بسنے والے ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے اور ان کا بھی امتحان تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے اور اس جنگ کو بند نہیں کروایا جا سکا۔ یعنی پوری دنیا مل کے بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ معصوم لوگوں پر بم نہ برسائے جائیں، اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ اور یہ جو ان کا وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا مذہب کوئی سا بھی ہوتا تو یہ ظلم اور زیادتی تو روا نہیں رکھی جا سکتی کہ آپ جو سویلین آبادی ہے، اسپتال ہیں، سکولز ہیں، اور مکمل کارپٹ یعنی بمباری آپ کر رہے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور کوئی بول نہیں رہا، بول نہیں سک رہا، وہ کوئی رد عمل نہیں آ رہا۔ اور اس میں نے جیسے کہا کہ باقی مثلاً اسلامی دنیا کو جو حکمران ہیں ان کا تو بالکل ہی وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ اتنا تک نہیں کر سکے کہ جو معاشی لحاظ سے مقاطعہ کر لیتے اسرائیل کے ساتھ، یا وہ جنہوں نے اس سے پہلے اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں ان کو ختم کر دیتے اور اس پر دباؤ بڑھاتے۔ 56 اسلامی ملک مل کر تو بہت کچھ کر سکتے تھے، یہاں تو چند افراد جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جب اپنا مطالبہ منوانے پہ آتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آدھی دنیا ہے، بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑے وسائل ہیں، اور ساری جو تیل اور گیس کے ذخائر تو اسی اسلامی دنیا کے اندر ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اس لیور کو استعمال نہیں کر سکے ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، بالکل ہی ناکام ہو گئے، اور بالکل ہی ایسی یعنی ایک ان کے چہروں پر سے نقاب اتر گئے کہ وہ اپنے آپ کو تو نام کے مسلمان کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اگر اسلامی دنیا کی عوام کی طرف دیکھا جائے تو سچی بات ہے کہ کوئی بڑا رول نہیں پلے کر سکے، بڑی تعداد میں نہیں نکل سکے، یعنی کروڑوں کی آبادی میں سے چند ہزار یا اگر چند لاکھ بھی کہیں نکلے ہوں تو یہ بھی بہت کم ہے۔
یہاں تو کروڑوں کی آبادی کو روز سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، یہاں تو اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ اس طرح جیسے اسلامی ملکوں میں بعض مظاہرے ہوئے ہیں اور حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا تو مغربی ملکوں میں بھی عیسائیوں میں سے اور خود یہودیوں میں سے، یعنی ان سارے مذاہب میں سے جو لوگ کوئی انسانیت کا درد رکھتے تھے وہ سڑکوں کے اوپر آئے، انہوں نے آواز بلند کی ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ دنیا کی یہ اتنی بڑی آبادی، یعنی بلینس اینڈ بلینس، اور یہ 6-7 بلین لوگ جو ہیں، یہ دباؤ ڈالیں اور یہ ظلم بند نہ ہو۔ یہ چند لاکھ کا ملک، یہ زیادہ سے زیادہ، یعنی اسرائیل کی آبادی بہت کم ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو، یعنی 60-70 لاکھ اگر ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے، تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اربوں لوگ مل کے نہیں مجبور کر سکتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ انسانیت کے خلاف مظالم ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ تو یہ تو ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جو گزر تو جائے گا مگر صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اور جو آج کی نئی نسلیں ہیں، آج کے چھوٹے بچے ہیں، ان سے لے کے، اور جو آج، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نصف صدی تک بھی اب انسانی حقوق کی بات نہ مغرب کو زیب دے گی اور نہ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو یہ بات وہ کر سکیں گے کہ ہم اسلامی دنیا کے نمائندے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو گزر گیا ہے، اور اس کے اثرات رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اور اس ظلم کو جس قدر جلد ہو بند کیا جانا چاہیے، جس قدر جلد، ورنہ تو آج کی دنیا مہذب تو مہذب انسان کہلانے کے لائق نہیں رہے گی، اسے کوئی انسانیت میں شمار نہیں کرے گا۔ تاریخ میں جب یہ چیزیں رقم ہوں گی، لکھی جائیں گی، تو آج کے جو یہ لوگ ہیں، آج کے بسنے والے، اور خصوصاً جو اہل اختیار و اقتدار ہیں، یہ تو اپنے آپ کو انسانوں کی فہرست میں شامل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ انہیں شامل کیا جائے، کہ وہ اس قدر بھی نہ کر سکے کہ ایک دن کے معصوم بچے سے لے کے تو، یعنی چھوٹے چھوٹے بے گناہ، آپ کہیں کہ وہ 4-5 ہزار بچوں کو مقتل میں ذبح کر دیا گیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ تڑپ اور یہ جو ہماری دکھ ہے، اس کو ہم پہنچانا بھی چاہیں گے سب لوگوں تک، کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔